عارفہ صاحبہ، مجموعی طور پر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے اس کا تو پہلے سے یہ موقف ہمارے سامنے ہے. جب پنجاب کے انتخابات کا معاملہ تھا، سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا، اس وقت سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن تو واضح تھی کہ انتخابات 90 دن میں ہونے چاہیے. پاکستان بار کونسل کی اس وقت رائے یہ تھی کہ فل کورٹ بنائیں اور دیگر معاملات کو پہلے سیٹل کریں. اتنا واضح موقف نہیں تھا، لیکن اب پاکستان بار کونسل بھی کہہ رہی ہے کہ جی 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے اور آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو کیا آپ وکلاء کی کوئی موومنٹ چلتی ہوئی آنے والے دنوں میں دیکھ رہی ہیں؟ شکریہ اسد صاحب. یہ کہنا تو جی بہت مشکل ہے، بیکاز میرے خیال میں 2007 کی جو تاریخ رہی ہے پاکستان میں، اس کے بعد مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو ہماری اس وقت جو پلیٹ فارمز تھے، ہماری جو اس وقت یہ پروفیشنل آرگنائزیشنز تھیں جنہوں نے بہت ایک مؤثر رول ادا کیا تھا، اس میں وکلا برادری بھی تھی اور صحافی برادری بھی تھی، ان کی بھی تنظیمیں تھیں. دے ور ویری افیکٹو. اور اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ کمزور پڑی ہیں. دونوں کے اندر بہت ساری ڈویژنز ہمیں نظر آئی ہیں. اور اس کے بعد وہ جو ایک 2007 کا ہائی پوائنٹ تھا نا، کہ اکٹھے ہو کے ایک ایسی موومنٹ چلانا جس کے اندر آپ اور لوگوں کو بھی انگیج کر لیتے ہیں، معاشرے کو بھی انگیج کر لیتے ہیں، اور آپ حکومتوں کو یا ریاست کو کے اوپر ایک پریشر ڈالتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ اب افیکٹونیس رہی نہیں. جیسے آپ نے کہا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشنز آئے اور ان کی تاریخیں گزر گئیں اور ہمارے وکلا برادری کچھ نہیں کر پائی، تو مجھے اس وقت بھی جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا، بہت اسکیپٹسزم ہے. میں صرف یہی دعا کر سکتی ہوں کہ آئی ہوپ آئی ایم پروون رانگ، اور اس دفعہ یہ کوئی ایسی آواز اٹھائیں اور ایسی مؤثر آواز اٹھائیں کہ اور بھی لوگ ان کے ساتھ آ کے کھڑے ہوں. مگر اب ذرا مشکل ہو گیا ہے، وقت اور حالات بھی بہت مشکل ہیں، اور ہماری پروفیشنل آرگنائزیشنز بھی مجھے لگتا ہے کمزور پڑ چکی ہیں. عارفہ صاحب، صدر صاحب کی بات ہوئی ہے. صدر عارف رفیع صاحب نے جب اسمبلیاں تحلیل کرنے کی اسمبلی پر دستخط کیے تھے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ تبھی ان کو ڈیٹ بھی دے دینی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے 10-12 دن لیے. 11-12 دن کے بعد جا کر انہوں نے ایک خط ان کی طرف سے لکھا گیا الیکشن کمیشن کو کہ آئیے میں تاریخ دینا چاہتا ہوں، تو آ کر میرے ساتھ مشاورت کا حصہ بنیے. انہوں نے انکار کر دیا مشاورت کا حصہ بننے سے. پھر صدر صاحب کو خیال آیا کہ ان کو ایک رائے لینی چاہیے. پھر انہوں نے وزارت قانون کو خط لکھا، وہاں سے رائے آئی کہ نہیں جی یہ تو الیکشن کمیشن دے گا اس کی تاریخ. اب صدر صاحب خاموش ہیں. آپ کے خیال میں وہ کنونس ہو گئے ہیں، اس نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ یہ میرا کام نہیں ہے، یا ابھی بھی توقعات ان سے باندھی جانی چاہیے کہ وہ تاریخ دیں گے الیکشن کی؟ دیکھیں، صدر صاحب سے توقعات کس سے ہم توقعات رکھیں اور کس سے نہ رکھیں؟ میرے لیے تو آئی تھنک سوال یہ ہے کہ دیکھیں یہ کتنی ایک بدقسمتی کی بات ہے اسد صاحب کہ پاکستان میں ایک آئین بھی ہے، پاکستان میں ایک اسٹینسبلی جمہوریت بھی ہے، پر پتہ ہے آپ کو پاکستان کی جو جمہوریت ہے نا، اس کے اندر بہت سے مسائل ہیں میرے خیال میں. جو ایک منیمم پاسبل کنڈیشن ہوتی ہے کسی ملک کو جمہوری کہنے کی، وہ صرف یہ ہوتی ہے کہ اس میں الیکشنز ہو جائیں، برے ہو جائیں اچھے ہو جائیں، الیکشنز ہوں تو صحیح. دیکھیں پاکستان کی بدقسمتی اس سال یہ رہی ہے کہ ہم نے تو جو یہ ایک کنڈیشن ہم میٹ کرتے تھے نا کہ ہم الیکشنز کرواتے تھے اور برے کرواتے تھے. اب کون انکار کر سکتا ہے کہ ہر الیکشن میں ہمیں پہلے سے ہی معلوم ہوتا تھا کس نے جیتنا ہے اور کیوں جیتنا ہے، اور اس کا کئی دفعہ تعلق جو ہے لوگوں کی چوائسز سے نہیں رہا. اس دفعہ تو وہ بھی ہم سے چھینا گیا ہے، پاکستانی لوگوں سے وہ جو حق تھا، دیٹ بیئر منیمم آف واٹ میکس کانسٹیٹیوٹس اے ڈیموکریسی، وہ چھین لیا گیا ہے. اور اس کے اندر بہت سے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، الیکشن کمیشن بھی. میرے خیال میں ایک دن کہیں نہ کہیں تو تاریخ اس کی لکھی جائے گی کہ یہ الیکشن کمیشن ایسا تھا جس کا ایک جو آئینی کام ہے الیکشنز کروانے کا، وہ بھی وہ کروانے کو تیار نہیں تھے. امریکن امبیسڈر سے ملاقات کر سکتے ہیں الیکشن کمشنر، وہ صدر سے نہیں ملاقات کر سکتے کیونکہ ان کے خیال میں قانون میں اس کی ضرورت نہیں ہے. تو اب صدر صاحب تاریخ دیکھیں دے بھی دیں گے تو مسئلہ اس سے کیسے حل ہوگا جب کے پی پہ اور پنجاب کے اندر اتنے مہینے ہو گئے ہیں، کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، وہ چلا جا رہا ہے، اس کے اوپر کوئی بولتا نہیں ہے. ہمارے کتنے وکلا اور جمہوریت پسند لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں آ کے لیکچر دیے ہیں اور بتایا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ پورے ملک میں بڑی ضروری ہے، اس لیے الیکشن نہیں ہو سکتے. یا جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، ان کا فیصلہ بہت غلط تھا وہ کرنے کا، اس کو
اسمبلیز کو ڈیزالو کرنے کا بہت برا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن نہیں ہو سکتے. اب اسی طرح کی ہمیں ایکسکیوزز یہ دے رہے ہیں. تو لیٹس بی ویری آنےسٹ, اس کا نہ آئین سے تعلق ہے نہ صدر سے تعلق ہے, یہ ہماری سیاست ایسی ہے. عارفہ صاحبہ, کیا ایک نگران وزیر اعظم سے یا نگران حکومت سے یہ توقع کرنا بھی درست ہوگا یا نہیں کہ وہ ایک بڑا پالیسی ڈیسیژن لیں, ریلیف دیں اور فیصلہ کریں کہ کہاں سے 300 ارب نکالنے ہیں, کہاں ڈالنے ہیں اور لوگوں کو کس طرح سے ریلیف دینا ہے, یا یہ ان کی ذمہ داری ہے اور وزیر اعظم نے وعدہ کیا ہے ان کو پورا کرنا چاہیے, یا یہ توقع ہی نہیں کی جا سکتی ایک نگران حکومت سے اور 3 مہینے ان کو جیسے تیسے کر کے گزارنے ہی چاہیے؟ اسد صاحب, میرے خیال میں ہمیں دونوں چیزوں پہ بات کرنی پڑے گی. ایک یہ کہ نہ تو توقع ہونی چاہیے, دوسرا یہ کہ نہ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو اس طرح کے بیانات دینے چاہیے. مجھے بتائیں کہ کیوں ضرورت محسوس ہوئی ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو اور ان کی کابینہ کو اس طرح کی گفتگو کرنے کی پبلکلی. اس کے بعد پبلکلی انہوں نے میٹنگ بلائی, وہ میٹنگ 1 دن چلی, 2 دن چلی, 3 دن چلی, ہم بتا رہے ہیں, ہم سوچ رہے ہیں, ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو دیکھیں آپٹکس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اب یہ آبویسلی اس طرح کی جو کیئر ٹیکر کیبنٹ کا ہم اگر رویہ دیکھیں پچھلے 2 ہفتوں میں, کانسٹنٹلی پرائم منسٹر صاحب کی جو ہیں وہ انٹرویوز اور تقریریں سامنے آ رہی ہیں. آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ کسی نگراں وزیر اعظم کو اتنی کوریج ملی ہو یا انہوں نے چاہی ہو کہ وہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں صحافیوں کے ساتھ؟ تو جب آپ یہ کرتے ہیں آپ 2 کام کر رہے ہیں سر. ایک تو یہ ہے کہ آپ جیسے آپ نے کہا کہ جی وہ ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں, پھر تنقید بڑھے گی. جب اگر وہ پالیسی بنائیں گے تو بھی تنقید ہوگی, وہ نہیں بنائیں گے تو بھی تنقید ہوگی. اور سر دوسری بھی چیز اس کے ساتھ ہے, وہ یہ ہے کہ اس ملک میں پچھلے 1.5 سال منیمم 1.5 سال میں بہت غیر یقینی رہی ہے سیاسی طور پہ, اور اس غیر یقینی کا میرے خیال میں ہم جیسے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس غیر یقینی کا بالکل فرق پڑا ہے, اثر پڑا ہے, جو ایک ہماری اکنامک میلٹ ڈاؤن ہمیں نظر آ رہا ہے. اب جب ایک کیئر ٹیکر وزیر اعظم اتنے ویزیبل ہو جائیں گے آتے ساتھ, اور وہ انٹرویوز دیں گے یا وہ پریس ٹاکس کریں گے, تو جو ایک غیر یقینی ہے جس کے اندر بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ الیکشنز نہیں ہونے, ہی از ایڈنگ ٹو دیٹ انسرٹنٹی رائٹ ناؤ. یا تو اعلان کر دیں کہ ہم نے الیکشن جو ہیں وہ فیبروری میں نہیں ہوں گے, اس سے بھی آگے ہوں گے, یا جو بھی ہے. نہ ECP تاریخ کا اعلان کر رہا ہے, اور کیئر ٹیکر حکومت جو ہے وہ اس طرح کے فیصلے کر رہی ہے یا انٹرویو دے رہی ہے جس سے لگ رہا ہے بڑا واضح ہے نا کہ الیکشن. عارفہ صاحبہ, ان کا تو موقع واضح ہے کہ الیکشن کی تاریخ ہم نے دینی نہیں ہے. الیکشن کی تاریخ تو الیکشن کمیشن نے دینی ہے, ہم نے تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. جی بالکل, ہاں بالکل. اور الیکشن کمیشن کا تو ہم نے جیسے ابھی بات کر لی ہے کہ وہ تو ان کا تو بیہیویئر ایسا ہے کہ بالکل اس پہ تنقید ہونی چاہیے. میرے خیال میں تو تاریخ میں جب ہم ایک دفعہ جب یہ لکھی جائے گی اس وقت کی تاریخ, تو ہم ذکر کریں گے کہ ایک ضیاء صاحب آئے تھے, انہوں نے کہا میں 3 مہینے میں الیکشن کرواؤں گا, پتہ ہی نہیں چلا. اور اس کے بعد یہ الیکشن کمشنر صاحب ہمیں ایسے ملے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں چلتا, وہ کوئی الیکشن ہی نہیں کروانے کو تیار. مگر مجھے آپ بتائیں کہ جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ اس قسم کے بیانات دیں گے اور اتنے وہ ویزیبل ہو جائیں گے, تو دے آر ایڈنگ ٹو دیٹ انسرٹنٹی. اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی, آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ کون سے نگراں وزیر اعظم تھے جن کو اتنی ویزیبلٹی ملی ان دا شارٹ 3 months دیٹ ہی واز ان پاور؟ ابھی تو 15 دن ہوئے ہیں خیر انہیں آئے ہوئے, اور 15 دن میں جی بالکل, میں آپ سے کہہ رہی ہوں مجھے آپ سے جو 3 مہینے رہے ہیں, ہاں جی, تو وہ توقعات اسی لیے ہو رہی ہیں کیونکہ وہ اتنا ویزیبل رول پلے کر رہے ہیں, وہ بار بار ٹی وی پہ آ رہے ہیں, اور وہ یہ تاثر پھیلا رہے ہیں کہ ہی از ہیئر فار دا لانگ ہال. اینڈ دیٹ ان اٹ سیلف از ناؤ گوئنگ ٹو, آپ دیکھیں کہ اس کا جو ایک اوور آل امپیکٹ ہے نا, جو بار بار بات ہوتی ہے کہ ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے, ہمیں یہ چاہیے. دیکھیں انویسٹمنٹ ایسے ملکوں میں نہیں آتی جہاں یہی نہیں معلوم کہ حکومت کون کر رہے اور کتنی دیر کے لیے کر رہا ہے.